السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تیمم کا بیان سیکھیں گے۔ تو تیمم کسے کہتے ہیں؟ جب بھی پانی نہ ملے وضو کے لیے یا غسل کے لیے اور آپ کو نماز پڑھنی ہو تو اس حالت میں جو ہے آپ کو تیمم کرنا ضروری ہے۔ تو وضو اور غسل کے لیے جب پانی نہ مل سکے یا پانی نقصان کرے تو 2 بار ہاتھ مار کر چہرہ اور ہاتھوں پر پھیر لینا تیمم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تیمم کا طریقہ یہ ہے، تیمم میں نیت فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یعنی نیت کر کے کریں کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملیں اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائیں، پھر 2 بار مٹی پر ٹھیک ہے، دوبارہ پھر کیا ہے، مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کہنیوں تک ملیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ وضو اور غسل کی تیمم میں کوئی فرق نہیں، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 بار آپ کو مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، پاک مٹی پر جو مسجد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرش پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کو جھاڑنا ہے اور اس کو جو ہے چہرے پر ملنا ہے، جس طریقے سے وضو میں آپ چہرہ دھوتے ہیں، بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا آپ کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، دونوں کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں۔ بس یہ اتنا جو طریقہ ہے یہ کیا ہے، تیمم کا ہے، کچھ نہیں، چہرہ دھونا ہے، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے جس طریقے سے وضو میں دھوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو وضو کا تیمم ہے اور غسل کا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی طریقے سے ہوں گے اس صورت میں جب پانی نہ ملے۔ اب اذان و اقامت کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو فرض نمازوں سے پہلے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے اور شعائر اسلام میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص اذان دے اسے چاہیے کہ خارج مسجد اونچی جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ تو مسجد میں آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ کسی خارج جگہ پر جو مسجد میں شامل نہیں ہو وہاں کھڑے ہو کر آپ اذان دیں۔ اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں ڈال کر، یعنی شہادت کی انگلی، بلند آواز سے اذان کہیں۔ اذان کے بعد جماعت سے پہلے اقامت تکبیر کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اقامت بالکل اذان کی طرح ہے، اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد جو ہے ہم کچھ ایڈ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، 2 بار۔ ٹھیک ہے، اقامت اذان کے مقابلے میں ذرا پست آواز سے کہیں۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے اذان کہتے ہیں بلند آواز سے، اس کیا ہے، اقامت کیا ہے، اس سے تھوڑی پست آواز سے دیں۔ اقامت کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اقامت مسجد کے اندر کہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے اذان اور اقامت میں۔ اقامت میں جو ہے آپ اندر کہیں گے اقامت مسجد کے، اور اذان باہر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں انگلیوں کے سوراخ میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اب اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت داہنے بائیں منہ کریں جس طریقے سے اذان میں کرتے ہیں۔ امام اور مقتدی حی علی الصلاۃ یا فلاح کے وقت کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے لیے یہ کچھ نماز کے کلمات ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی نماز میں آپ کو کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اذان کے بعد کی دعا اس میں ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف المیعاد۔
ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ یہ آپ دعا یاد کر لیں، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ کل ویڈیو میں ہم جو ہے نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مکروہات، یعنی نماز کے فرض، واجب، سنت، مکروہات ہم کل بیان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے کل بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم